تو ایک مرتبہ رسالت کا ہے اور ایک مرتبہ ولایت کا ہے، ایک مرتبہ ولایت کا ہے۔ تو وہ جو مرتبہ ولایت ہے یعنی خدا کا دوست ہونا، خدا کا پسندیدہ ہونا اور خدا کا مقرب و محبوب ہونا، تو مقربیت اور محبوبیت جو بندے کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ بھی بندے کو رب تعالیٰ سے الگ نہیں کرتی، قریب کرتی ہے، الگ نہیں کرتی، قریب کرتی۔ اور جب قریب کرتی ہے اس بندہ محبوب کے قریب ہونے والا بھی دور نہیں رہتا، وہ بھی قریب ہوتا ہے۔ کہ دین دو چیزوں کے اندر بندے کو پختہ کرتا ہے، رب کے ساتھ تعلق، مخلوق کے ساتھ تعلق۔ ایاک نعبد آپ کے اندر ربط اللہ پیدا کرتا ہے، و ایاک نستعین آپ کے اندر ربط بندہ پیدا کرتا ہے۔ ایاک نعبد عبادت کا جوہر عطا کرتا ہے، و ایاک نستعین آپ کے تصور کو کلیئر کرتا ہے کہ خالق و مخلوق کے مابین ربط اور نسبت کیا ہے، اور مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا کیا یہ خالق سے الگ کر دیتا ہے بندے کو یا خالق کے قریب کر دیتا ہے۔ مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ مخلوق جو خالق کو محبوب ہے، اور ایک وہ مخلوق جس کا خالق تو وہ ہے مگر مخلوق محبوب نہیں، مردود ہے۔ مخلوق کی دو قسمیں، ایک مخلوق بھی ہے محبوب بھی ہے، دوسرا مخلوق بھی ہے مگر محبوب نہیں، مردود ہے۔ اور اے بندے یہ دونوں باتیں تیرے ساتھ بھی ہیں چھوٹے پیمانے پر۔ ایک تیری ہوا ہے جو منہ سے نکلتی ہے وہ تجھے محبوب ہے، اور ایک اور ہوا ہے جو کہیں اور سے نکلتی ہے وہ بھی تیری ہے مگر تجھے خود پسند نہیں ہے۔ تو منہ سے پھونک مارتا ہے وہ دم بن جاتا ہے، ایک ہوا اگر خارج ہو جائے تیرا وضو چلا جاتا ہے، مگر دونوں تیری ہیں، ایک محبوب ایک مردود ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی بنانے والا رب ہے مگر اس رب نے مخلوق کی دو قسمیں کر دی، مخلوق جو بن کر مقرب ہو گئی، مخلوق جو بن کر مردود ہو گئی، مسترد ہو گئی۔ نبی کو بنایا محبت کے لیے، مقرب کرنے کے لیے، ابلیس کو بنایا مردود کرنے کے لیے۔ وہ جو نبی بنا محبوب ہو گیا، اور ابلیس بھی خالق اسی کا، اس کا رب ہے اور نہیں ہے۔ فرعونوں کا خالق بھی وہی ہے، شیطانوں کا خالق بھی وہی ہے، مگر یہ سارے مخلوق ہو کر مردود ہیں۔ مگر خدا کی قسم نبی، رسول، پھر رسولوں میں ہمارے آقا، صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، صالحین، شہداء، صلحاء، متقی، سارے کے سارے محبوب ہیں، بندے بھی ہیں اور بندہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کا ولی بندہ اللہ کا ہوتا ہے مگر مردود نہیں ہوتا، محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی بندہ ہو کر، مخلوق ہو کر اس کا محبوب ہوتا ہے، اور جو اس محبوب سے محبت کرے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، مگر محبت زبانی نہ ہو، سچی ہو، حالی محبت ہو، فقط کالی نہ ہو۔ اور جو حالی محبت ہے وہ عجیب طرح کی محبت ہے، اور جن کو وہ محبت نصیب نہیں ہے اور جو دائرہ محبت سے باہر ہیں، مردودیت میں ہیں، وہ چڑھتے ہیں اہل محبت کے کام دیکھ کر، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو مردود ہیں تو یہ محبوب کیوں ہیں، یہ نعمت ہمیں میسر نہیں تو اسے کیوں میسر ہے۔ پھر محبوبوں کو عشق نصیب ہوتا ہے، مردودوں کو حسد نصیب ہوتا ہے۔ جتنے محبوب ہوتے ہیں سارے عاشق ہوتے ہیں، جتنے مردود ہوتے ہیں سارے حاسد ہوتے ہیں۔ اللہ تیرے عشق کو پکا کرے، جب عشق پکا ہو جائے پھر حاسد کی نظر نہیں لگتی۔ میرے بھائی محبوب اور مردود یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو پسند ہیں وہ حزب اللہ ہیں۔ کیا؟ حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ یاد رکھ، آگاہ ہو جا، جو اللہ کا گروہ ہے غلبہ اسی کو ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان کے گروہ والے ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں۔ مولا یہ جو غلبہ ہے اللہ والوں کو یہ کیوں ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو حزب اللہ والے ہوتے ہیں وہ شدت کا عشق کرتے ہیں اللہ سے، اللہ سے عشق کرتے ہیں ایمان والے۔ اچھا آپ کہیں گے جو اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ اللہ سے عشق کرتے ہیں، اس میں رسول کا ذکر تو نہیں، صحابہ کا ذکر نہیں، تابعین کا ذکر نہیں، اولیاء اللہ کا ذکر نہیں۔ دیکھو نا آپ پھر ڈگمگا گئے۔ جب اللہ نے حزب اللہ کہہ دیا اور اللہ کا گروہ کہہ دیا تو میرے بھائی بات تو اس نے ختم کر دی۔
اس لیے کہ حزب اللہ میں تو انبیاء رسول سب آ گئے, رسول سے جڑے ہوئے بھی سب آ گئے. حضور نے فرمایا میں اور میری امت کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے, میری امت کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے. تو جب عمارت فرما دیا تو امت کو تو جوڑ دیا. تو جب کوئی دیکھنے والا عمارت کو دیکھتا ہے تو اینٹیں تھوڑی گنتا ہے, کہتا ہے ایک گھر, ہزاروں لاکھوں اینٹیں لگی ہیں, مگر وہ کہتا میں نے ایک بنگلہ دیکھا, ایک گھر دیکھا. بھائی یہ ایک گھر کیسے ہو گیا؟ اس میں تو لاکھوں اینٹیں. معلوم ہوا کثرت وحدت میں گم ہو کر کثرت کھو جاتی ہے. کثرت میں تسبیح کے دانے ہزاروں دانے ہو, مگر ایک لڑی میں جب پیرو دیے جائیں وہ ایک تسبیح بن جاتی, وہ سینکڑوں نہیں رہتی. اس کی کثرت گم ہو گئی, تعدد گم ہو گیا, زیادہ ہونا وحدت میں گم ہو کر ایک ہو گیا. جب امت کہہ دیا اور فرمایا میری امت کی مثال عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے, تو معلوم ہوا اب جو امتی ہے بات وہ کثیر ہیں, اربوں ہیں, خربوں ہیں, مگر امت میں ہو کر وہ سارے ایک عمارت بن کر محمد مصطفیٰ سے یوں جڑ گئے کہ کلمے نے ان کو امت بنا کر عمارت قرار دے دیا. اور کوئی عمارت ایسی بھی ہوتی ہے جس کا مکی اس میں نہ ہو. معلوم ہوا کہ اللہ نے بتا دیا کہ اے مسلمانوں تم پر عذاب میں کبھی نہیں دوں گا, اس لیے کہ تم ایک عمارت ہو, اور اس عمارت کا دلہا یعنی اس گھر میں رہنے والا میرا حبیب ہے. جب تک میرا حبیب تمہارے اندر رہے گا میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا. معلوم ہوا محمد ہم میں ہے. ما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم, قرآن نے کہا اللہ تمہیں عذاب کیسے دے دے؟ اے حبیب آپ ان میں ہیں اور یہ آپ میں ہیں. معلوم ہوا کہ امت حضور کی رحمت میں ہے, اور حضور کی ذات اور حضور کی رحمت امت میں ہے. معلوم ہوا ساری امت کثیر ہو مگر کثرت حضور کی وحدت میں گم ہو گئی, اور اس امت کا سب سے اعلیٰ درجہ حضور کے بعد صحابہ اور اہل بیت ہیں. پھر درجہ بدرجہ باتیں نیچے آتی ہیں, اور جب نیچے آتی ہیں تو وہ سب ایک وحدت میں گم ہو جاتی ہیں, اور جب وہ وحدت میں گم ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس جماعت پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ جو حزب محمد ہے یہی تو حزب اللہ ہے, اور یہ جو حزب اللہ ہے اسی نے غالب ہونا ہے, اور یہی غالب تھا یہی غالب رہے گا. تو جس طرح حضور کی ذات کو اللہ پاک نے رسولوں میں مرکزی حیثیت عطا فرمائی, یہ کہنا چاہیے اور یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے حضور کی نگاہ سے وہی مرکزی حیثیت اولیاء میں اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی. کیوں محمد درمیان انبیاء, جس طرح محمد مصطفیٰ نبیوں کے درمیان ہے اسی طرح خدا کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے درمیان ہے. کیوں غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم اسی طرح اولیاء اللہ کے درمیان چمک رہے ولیوں میں جس طرح حضور کی رسالت رسولوں میں چمک رہی ہے. اور یہ سب اللہ کی عطا ہے, اور اس عطا پر ایسی عطا ہے کہ 1000 سال بیت گئے ان کا ذکر ہو رہا ہے, ان کا تذکرہ غالب ہے, ان کے اذکار غالب ہیں, اذکار غالب ہیں. جہاں غوث پاک کا ذکر ہو شیاطین بھاگ جاتے ہیں, جتنے مردود ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, اور جتنے محبوب ہوتے ہیں دروازے کھل کے آ جاتے ہیں. یار کا ذکر ہو رہا ہے, سارے محبوب آ جاتے ہیں اور سارے مردود اوندھے ہو کر گر پڑتے ہیں. جس طرح معاذ اللہ وہ جو توحید کے سامنے شرک مردود ہو کر گر پڑتا ہے, اسی طرح ذکر ولی کے وقت شیطان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی. جانتا ہے اس بات کو, وہ مردود جانتا ہے اس بات کو. یہی تو وہ محبوب ہے جو اس بندے کو میرے چنگل سے نکال کر اس کی طرف لے جائے گا. نبیوں کے بعد شیطان اگر کسی کا دشمن ہوتا ہے تو وہ ولی ہوتا ہے, اس کے قریب نہیں ہونے دیتا کسی کو. اور اللہ کی ذات بھی نبیوں کے بعد جس پر سب سے بڑھ کر مہربان ہوتی ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے. اور ولیوں کے جو ولی ہیں وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. اور ہم چشتی نسبت رکھتے ہیں مگر چشتیوں کا حال اگر قادریت والا نہ ہو یہ بھی کھوٹے ہیں. اگر قادریوں میں چشتیت نہ ہو تو وہ بھی بے ذوق ہیں. بھائی یہ کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے, جو مذہب معین الدین کا ہے وہی مذہب محی الدین کا ہے. وہ عراق کا ہے, یہ ہند کا ہے. انہوں نے وہاں دین کو زندہ کیا, انہوں نے دین کو یہاں پہنچایا, انہوں نے وہاں دین کو بچایا.
انہوں نے یہاں دین کو پہنچایا اور وہ وہاں دین کے محافظ، یہ یہاں دین کے محافظ، وہ بھی حسنی حسینی، یہ بھی حسنی حسینی، وہ بھی خدا کو محبوب، یہ بھی خدا کو محبوب۔ فرق فقط اتنا ہے کہ وہ اہل عراق کی طرف ہیں مگر سب کے سردار ہیں، اور یہ ہجرت فرما کر اہل ہند کے پاس آئے اور ان اہل ہند والوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ غوث پاک ہیں، یہ غریب نواز ہیں۔ اگر اس کو فرق کہہ سکتے ہو تو کہہ لو، ورنہ ہر غوث غریب نواز ہوتا ہے اور ہر غریب نواز غوث پاک ہوتا ہے، بس ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اگر یوں کرو تو قادریت ہے، یوں کرو تو چشتیت ہے۔